اب فرشتوں کا درود کیا ہے؟ ہمارا درود تو یہی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختلف درود ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا۔ فرشتوں کا درود جو ہے وہ اور ہے، فرشتوں کی نماز بھی ہم سے الگ ہے، فرشتوں کا جو روزہ ہے وہ بھی ہم سے الگ ہے۔ ہر عبادت، ان کی جو تسبیح ہے، تسبیح پڑھنے کا انداز بھی ہم سے الگ ہے۔ گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں فرشتوں کی، چاہے وہ روزے کی ہو اور تسبیح پڑھنے کی ہو، نماز کی ہو، سب ہم سے الگ ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جو ذات درود پڑھنے میں جو شامل ہے وہ عبادات میں نہیں ہے، عمل میں شامل ہے۔ چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عبادت سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، نماز سے، روزے سے، جتنی بھی احکامات ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں۔ مخلوق کے لیے ہے، خالق ان تمام اعمال سے پاک صاف ہے۔ تو درود جو پڑھا جاتا ہے یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک التجا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اضافہ فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اب میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کی عبادت الگ ہے، درود بھیجنے کا انداز، تسبیح پڑھنے کا، عبادت کا الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجتے ہیں وہ درود کون سا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود اللہ رب العزت بھیجتے ہیں وہ درود اس طرح کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کئی حسن کا تذکرہ ہے، کئی جمال کا تذکرہ ہے، کئی کمالات کا ہے، کئی زلفوں کا ہے، کئی دانت کا تذکرہ ہے۔ جتنے بھی تذکرے اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ رب العزت کا درود ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ اب جیسے قرآن مجید میں کہیں تذکرہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی حسین تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ جب قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اب جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا جب تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ جتنی بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ ہے، جمال کا، کمالات کا، جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں، گویا کہ یہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔
اور یہ اللہ کا درود ہے قرآن مجید میں جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بیان کی گئی۔ تو اللہ رب العزت اس درود والے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، عبادات میں نہیں، کیونکہ عبادات کے اندر جو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی ہوتی ہے، عاجزی، انکساری، یہ چیزیں عبادات میں ہوتی ہیں، اور اسی لیے عبادات کروائی جاتی ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی بندگی کرے۔